بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کیوں یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ کیونکہ موت کا سلسلہ بھی وہیں سے چل رہا ہے، اور جب موت کا یہ سلسلہ ہے تو انسان اپنی زندگی میں جو کمایا ہے، جو بینک بیلنس بنایا ہے، جو پراپرٹی بنایا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو کچھ بھی بنایا ہے، تو اب اس کے مرنے کے بعد تو یہ کسی نہ کسی کو جانا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے جو ہے پوری جو تمہید باندھا ہوں، اب تک جو بیان کیا ہوں، اسی کو پیش کرنے کے لیے بیان کیا ہوں کہ آخر کسی نہ کسی کو جانا ہے، تو کس کو جائے یہ؟ کون اس کا زیادہ مستحق ہے؟ کس کو یہ ملنا چاہیے؟ آدمی کا جو بھی مال ہے مرنے کے بعد اس کے، وہ کس کو ملے؟ آپ اگر اس پہلو سے غور کریں گے تو لازمی طور پر آپ کا جواب بھی یہی ہوگا کہ انسان کی زندگی میں جو اس کا جتنا قریب رہا ہے، اور جو جتنا زیادہ اس کے ساتھ جڑا ہوا رہا ہے، جس کا اٹیچمنٹ اس کے ساتھ زیادہ رہا ہے، اسی کو یہ حق بھی ملنا چاہیے۔ انسان کو زندگی میں جس نے جتنا زیادہ فائدہ پہنچایا ہے، اس کو یہ حق ملنا چاہیے۔ آپ خود بھی یہ بات جو ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، آپ خود بھی یہی جواب دیں گے اگر آپ سے پوچھا جائے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے۔ میں آپ کو جو ہے اس انسانی فطرت کو سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کوئی وارث ہو۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے میرا کوئی وارث ہو، وراثت چلے۔ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ انسان، اگر انسان کا معاملہ ایسا ہو جائے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ حالانکہ اولاد نہ ہو تب بھی اس کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ تو وراثت کی تفصیلات میں آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ جو اسلامی قانون وراثت ہے، اس میں میں نے آپ سے کہا کہ سارے پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ لیکن دنیا والے کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اور جس دن اولاد ہو جائے، یہاں تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، اس طرح کی باتیں بھی سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی کہ اگر جو ہے شادی ہو جاتی ہے اور بچے نہیں ہوتے ہیں تو یہ سوچ رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب وارث آئے گا۔ لگتا ہے کہ یہ عورت کوئی وارث نہیں دے پائے گی، کوئی اور شادی کرو تاکہ وارث، مجھے خاندان کا وارث چاہیے، مجھے خاندان کا وارث چاہیے۔ یہ صدائیں، یہ آواز بھی میرے بھائیوں آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے اس ماحول میں، اور خاص طریقے سے ہماری جو ہندوستانی تہذیب ہے، اس تہذیب میں میرے بھائیوں اس طرح کی باتیں جو ہے ہوتی رہتی ہیں۔ یہ یہاں کی تہذیب میں یہ سب چیزیں کیوں ہیں کہ آدمی کیا چاہتا ہے کہ اس کا کوئی وارث ہو، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا کوئی وارث ہو۔ اس سے انسان کی جو مینٹالٹی ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ انسان کی مینٹالٹی کیا ہے کہ اس کا وارث کوئی اس کا اپنا خون ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی ذہنیت ہے۔ انسانی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ باپ یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو کمایا ہے، میری محنت کی کمائی ہے، میری گاڑھے پسینے کی جو ہے، میرے پسینے کی یہ گاڑھی کمائی، میں نے بڑی محنت کر کے جو پیسہ کمایا ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد اس سے فائدہ اٹھائے۔ اسی لیے اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے میں کس کے لیے کماؤں، میں کس کے لیے کماؤں۔ اور بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا کہ ان کی اولاد نہیں ہے تو پیسے تو بہت کما رہے ہیں، لیکن وہ پیسے اسی لحاظ سے اڑاتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ یہ رہتی ہے
کہ میں زمین جائیداد بناؤں تو کس کے لیے بناؤں، میرا تو کوئی وارث نہیں۔ یہ انسان کی ذہنیت ہے۔ اسی لیے ایک باپ بھی کبھی اپنے بچوں سے جب دیکھتا ہے کہ بچے کچھ اس کی بات نہیں سن رہے ہیں، یا باپ بہت زیادہ کمانے میں مشغول ہے، بیٹوں کو اولاد کو وقت نہیں دے پا رہا ہے، اور اولاد جب شکایت کرتی ہے تو باپ کیا کہتا ہے ایسے وقت میں کہ میں یہ سب کس کے لیے کر رہا ہوں، تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں یہ سب۔ یعنی باپ کیا کہتا ہے کہ میں اپنی ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری کوشش کس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ اور ایک حقیقت ہے میرے بھائی، یہ میں نے آپ سے کہا انسانی فطرت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے بڑی محنت کرتا ہے۔ اس کی 2 وقت کی روٹی، یہ تو بڑی جو ہے 2 وقت کی روٹی انسان بڑی آسانی سے جو ہے کما لے گا، اور بڑی آسانی سے 2 وقت کی روٹی یہ انسان کما کر کے جو ہے اپنا بھی پیٹ پال سکتا ہے، اور 2 وقت کی روٹی اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ لیکن انسان اگر بہت کوشش کرتا ہے زندگی میں، بڑی محنت کرتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جو یہ اولاد ہے اس کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ اپنی اولاد کے سکھ کے لیے یہ باپ، یہ ماں، یہ سارے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے اولاد کے سکھ کے لیے، اپنے اولاد کے آرام کے لیے یہ لوگ دکھ اٹھاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ساری کی ساری ہوتی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ تو میں یہ باتیں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں انسانی فطرت کو بیان کرنے کے۔ تو انسانی فطرت یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کمایا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے یہ کام آئے اور اس کی اولاد اس سے فائدہ اٹھائے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، کیونکہ کسی بھی آدمی سے جو بہت گہرا رشتہ جس کا ہوتا ہے، براہ راست جو تعلق ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی اولاد کا ہوتا ہے۔ یہ بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور اسلام نے بھی قانون وراثت میں ان چیزوں کا خیال بھی کیا ہے، اس کا لحاظ بھی کیا ہے۔ اس لیے میں یہ باتیں جو ہے آپ کے سامنے ان باتوں کو اجاگر کر رہا ہوں۔ ابھی میں آپ کے سامنے جو تفصیل بیان کر رہا تھا وہ یہ کہ مرنے کے بعد کس کو جائے یہ مال جو آدمی زندگی میں کمایا ہے، تو ان کی پہلا حق اس میں اس کی اولاد کا ہونا چاہیے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس فطرت کے لیے میں نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، اور اس فطرت کو جاننے کے لیے جو مینٹالٹی انسان کی ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ سب سے پہلے انسان یہی چاہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے اس میں کہ شوہر اور بیوی کا تعلق زندگی میں بڑا گہرا ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ کہ خون کا رشتہ تو نہیں ہے، نکاح کا رشتہ ہے، لیکن نکاح کے اس رشتے کی وجہ سے ان کا تعلق آپس میں اتنا گہرا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کے یہ ایسے ساتھی ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اس طرح سے گزری ہوئی ہوتی ہے کہ اب دونوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے کو حصہ ملنا چاہیے۔ اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر نے زندگی میں جو تگ و دو کیا ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اس کی اس محنت اور کوشش میں اس کے ساتھ رہی ہے اس کی بیوی۔ اگر شوہر نے کمانے کے لیے باہر کی ذمہ داریاں اٹھائی تھیں تو بیوی نے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالا تھا، اور یہ گاڑی کے 2 پہیے کی طرح سے جو ایک دوسرے کا ساتھ دیے ہیں تو زندگی کی یہ گاڑی چلتی رہی ہے، اور یہ سلسلہ جو کمانے کا تھا
یہ سلسلہ صحیح معنی میں آگے بڑھا ہے۔ اگر آدمی گھر کے کاموں میں الجھ جائے تو باہر رہ کر کے زیادہ پیسے نہیں کما سکتا ہے آدمی۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق اگرچہ کہ یہ خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال زندگی کا یہ بھی ایک بڑا ہی اہم اور بڑا ہی مقدس رشتہ ہے، اور اس رشتے کے حوالے سے دونوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی اور اس کے مال جو بھی چھوڑ کر کے گیا ہے اس کو بھی ملنا چاہیے، اس کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان کا ذہن کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون وراثت میں اس کا بھی خیال رکھا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ شوہر اور بیوی، ہمارے یہاں تو یہ حال ہے، یعنی ہم ہندوستانی تہذیب کی بات اگر کریں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی زندہ ہے جو بچوں کی ماں ہے، تو یہاں تک یہاں کی مینٹالٹی ہے، یہاں کی سوچ ہے کہ جب تک ماں زندہ رہتی ہے وہ تقسیم کرنا بھی نہیں چاہتے، اور ماں یہ سمجھتی ہے، جو مرنے والے کی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کا مال ہے، گویا کہ سب کچھ اسی کا ہے، وہ اسی انداز سے سوچتی ہے اور اسی کے بعد ہی کسی اور کو یہ چیز چاہے۔ مطلب یہاں کی مینٹالٹی تو یہاں تک ہے، لیکن اسلام نے خیر ان سب چیزوں میں بڑا توازن قائم کیا ہے۔